جہاں کراچی میں اس وقت ہر طرف لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، وہیں ایک وجود کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ شاہمیر کہاں ہے؟ اسے بلا دو پلیز، اور مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روتی ہوئی سسک رہی تھی، جبکہ اس کی پکار پر دھیان دینے والا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اپنے لالا کو کال کرتی ہوں، وہ آپ لوگوں کو پیسے دے دیں گے۔ وہ روتی ہوئی انہیں پیسوں کی آفر کرنے لگی۔ اسے لگا تھا وہ سب چور ہیں، جس پر وہ سب اسے دیکھتے قہقہے لگا گئے۔ ان درندوں کی ہنسی اس نازک وجود پر قیامت توڑ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی اپنے آپ میں سمٹنے لگی، جس پر وہ پھر سے قہقہا لگا گئے۔ پیسوں کی ضرورت کس کافر کو ہے؟ ہمیں تو تمہارا یہ بدن چاہیے، اور پیسہ تمہارا وہ عاشق دے چکا ہے ہمیں۔ اسی نے تو بلایا ہے ہمیں یہاں کہ مال کافی زبردست ہے۔ ان لڑکوں میں سے ایک اس کے قریب آتا، لبوں پر انگلی سے ڈیزائن بناتا، سفاکیت اور شیطانیت سے بولا تھا، جس پہ وہ گہری ہچکیاں بھرتی دیوار میں سمانے کو تیار تھے۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، میں محبت ہوں اس کی۔ وہ ان کی باتوں کو سنتی چیخی تھی۔ اس کا شاہمیر تو اس پر قربان تھا، اس کو تو اس سے محبت تھی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے؟ اس کی جان بستی تھی اس میں، تو وہ اپنی جان کو کیسے دوسروں کے حوالے کر سکتا تھا؟ وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی، جب وہ سب پھر سے اس کے آندھے اعتبار پر قہقہا لگا گئے۔ یار، اسے چھوڑ دیتے ہیں، کسی اور کو پکڑ لیتے ہیں۔ آہن چاہ کی بہن ہے یہ، اگر پتہ لگ گیا تو ہم جان سے جائیں گے۔ اس کا خوف دیکھتے ایک کو شاید اس پر ترس آ گیا تھا۔ تبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، جس پر وہ سب اسے گھور گئے، اتنا خوبصورت حسن کیسے جانے دے سکتے ہیں ہم؟ کیا ہوا، اس کا بھائی مار دے گا تو اس جیسے وجود کو حاصل نہ کرنا بھی تو موت ہی ہے۔ وہ جو اسے زیادہ للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اپنے ساتھ والے لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا قہقہا لگا گیا، جس پر وہ اور ڈرتی اپنے اندر سمٹی تھی۔ تمہارا اصول یا عزت یہاں بے معنی ہے انوشے، یہ دنیا وہی کرتی ہے جو طاقتور کرے، اور آج تمہارے سامنے حقیقت، بس ایک قدم، یا تم اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو۔ اس کی آنکھوں کے آگے موبائل نچاتا اپنے لفظوں کے جال بننے لگا۔ جب وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کی نیم مردہ وجود کو دیکھنے لگی، پل میں آنسو بہتے اس کے پورے چہرے کو بھگو گئے تھے، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ تم جیسے انسان ہمیشہ اپنی حرکتوں کا حساب بھگتیں گے ذلیل آدمی۔ وہ اپنے بھائی کی حالت دیکھتے غرائی تھی، اس پر جھپٹی تھی، جب اچانک اس افتاد پر وہ صوفے پر پیچھے کی جانب گرا تھا، جبکہ اس کے اوپر ہی وہ گرتی اس کو تھپڑ مارتی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہمت کیسے کی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ کوئی قصور نہیں ان کا، سمجھتی کیوں نہیں ہوں؟ اس کو مارتی پھوٹ پھوٹ کر روتی جب اسے پیچھے دھکیل گیا۔ تو میری بہن کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں مارا؟ اسے کیسے ہاتھ لگایا تمہارے حوثی بھائی نے؟ وہ اس کو صوفے پر دھکیلتا اس سے استفسار کرتے چیخا تھا، جب وہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتی چیخنے لگی۔ بہن کا بدلہ لینا ہے، مجھ سے لے لو، میرے ساتھ وہ سب کر لو جو تمہاری بہن کے ساتھ ہو، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اسے خود ہی وہ آفر کر گئی جو اسے وہ کرنے والا تھا، جبکہ آہن شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تابے دار؟ وہ ہنستا ہوا قہقہا لگا گیا۔ جب اپنے ملازم کو بلاتے اس نے شاہمیر شاہ کو باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ لالا اٹھ جائیں، مجھے کالج چھوڑ کر آئیں۔ وہ جو گہری نیند میں گم تھا، اپنی بہن کی آواز پر مسکراتا ہوا آنکھیں کھول گیا۔ یار انو، روزانہ آپ کی وجہ سے جلدی اٹھنا پڑتا ہے۔ وہ ایک جمائی لیتا اس کی طرف کروٹ بدلتا مصنوعی خفگی سے بولا تھا، جس پر وہ قہقہا لگا گئی۔ ہاں تو لالا ہے میرے، یہ سب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابرو اچکاتی پوچھنے لگی، جس پر وہ ہنستا ہوا سر ہلا گیا۔ بالکل بھائی، آپ کے لیے تو جان حاضر ہے۔ وہ ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر سر خم کرتا دلکشی سے بولا تھا، جب اپنے لالا کی حرکت پر کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بے حد حسین تھی۔ بے ساختہ وہ اپنی بہن کی مسکراہٹ پر ماشاءاللہ بولتا اس پر سے نظریں پھیر گیا، جبکہ وہ اس کی سوچوں سے انجان اسے مسکرا کر دیکھتی اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ ملک ہاؤس میں اس وقت شدید چہل پہل تھی۔ ناشتے کی تیاریوں نے ہر شخص کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھیں، جبکہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وریشے ملک اور سائم ملک ایک دوسرے کو گھور رہے تھے۔ کیا ہے بے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ خاصی بدتمیزی سے بولی تھی۔
जिस पर साइम ने दांत कचकचाते उसकी तरफ देखा। देख रहा हूँ मेंढकी को भी जुकाम हो गया है। वो उसकी तरफ देखता तंजिया बोला, जिस पर वो मुंह के जाविये बिगाड़ती उसे देखने लगी। अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रही हो कि वाकई, जबकि उसके अंदाज पर वो उसे घूर कर रह गया था। खा लो फिर तुम, वो पहाड़ खाने वाले अंदाज में कहती उसे मशवरा देने लगी, जिस पर वो हैरत से आंखें बाहर निकालता उसे देखने लगा। क्या जुकाम? उसके अंदाज खासे गंदे थे, जिसके मुंह का डिज़ाइन अपने आप बिगड़ा था। इस टेढ़ी शक्ल को मज़ीद टेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं। क्यों दिल ख़राब कर रहे? गंदी सोच। मैं मेंढकी की बात कर रही। वो उसकी शक्ल पर कमेंट पास करती, मुस्कुराहट जब्त करती बोली थी, जिस पर वो अपनी घटिया सोच पर लानत भेज गया। तमीज़ से बात करना सीख लो, बड़ा हूँ तुमसे मैं। जब मज़ीद कुछ ना सूझा तो उस पर रोब जमा गया, जिस पर वो अपने हाथ हिलाती उसे पीछे करने लगी। अंदाज ऐसा था कि जैसे कह रही हो कि ओह जा जा, जबकि वो उसके एक्शन देखता महज दांत कचकचा गया। मलिक मैंशन में आदिल मलिक का राज था, जिनकी शादी सादिया मलिक से हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, मूसा मलिक, ईसा मलिक। मूसा मलिक की शादी इफ्रा मलिक से हुई थी और उनके 3 बच्चे थे, शाहमीर मलिक, अनूशे मलिक और साइम मलिक। जबकि ईसा मलिक की शादी सिद्रा मलिक से हुई थी और उनकी एक ही बेटी थी, वरीशे मलिक। भैयू, मुझे आज आउटिंग पर जाना है। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब वो पीछे से उसे हक करती मोहब्बत से बोली, जिस पर वो ना में सर हिला गया। नहीं, मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। भैयू प्लीज़ ना, दिल चाह रहा है, सब दोस्त चाह रहे हैं। वो लाड करने लगी, जिस पर वो उसकी तरफ देख गया। आपकी जिद आपके लिए मुसीबत भी बन सकती है हानि। वो संजीदा नज़रों से उसे देखता कुछ कहना चाहता था, जिस पर वो सर झुका गई। ओके, नहीं जाऊंगी, वो कहती वहाँ से जाने वाली थी जब वो लंबी सांस भर गया। अच्छा ओके, चली जाइए। उसके अंदाज में बेबसी थी जब वो खिलखिलाती हुई उसके गले का हार बन गई। यू नो वॉट, आप दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हैं। मैं उसकी गाल पर लब रखती मोहब्बत से बोली थी जब वो उसके सर पर चपत लगा गया। बटरिंग कर रही हो? वो पूछे बिना न रह सका, जबकि वो खिलखिलाती हुई ना में सर हिला गई। सच बता रही हूँ ना, आपके लिए तो सब यहाँ से निकलता है। वो दिल पर हाथ रखती सर झुकाते बोली थी, जिस पे वो मुस्कुराहट जब्त कर गया। वाकई वो भी शायद आज तारीफ सुनने के मूड में था, तभी बात को तूल देने लगा। हाँ ना, हर लफ्ज़ खुद ब खुद ज़बान पर आ जाता है। भाई आपके लिए तो दीवान लिखे जाने चाहिए। वो एक अदा से उठकर बोलती उसे कहकहा लगाने पर मजबूर कर गई। और मेरी गुड़िया के लिए तो दुनिया का हर कलम कम पड़ जाएगा। उसके साथ लगाता मोहब्बत से बोला, जिस पर वो उसको देखने लगी। ये अच्छा था, कलम की किल्लत का फ्लेक्स मारते तारीफ से बचा गए खुद को। वो उसकी चालाकी पर खफकी से देखती बोली, जब वो हंसता हुआ सर हिला गया। नहीं गुड़िया, वो बात नहीं है। वो अपनी मुस्कुराहट दबाता उसे वजाहत देने लगा जब वो ना में सर हिला गई। यही बात है, जानती हूँ मैं। उसके तासुरात ऐसे थे जैसे कह रही हो मेरे कान हैं, मैं अंधी नहीं। जब वो कहकहा लगाता उसको साथ लगा गया। शाह हवेली में सिर्फ ये 2 ही वजूद रहते थे। बचपन में आहन शाह के वालिदैन की मौत के बाद अपनी बहन की जिम्मेदारी आहन शाह ने उठाई थी, जिसकी वजह से वो उसके साथ बहुत अटैच थी। इसके लिए माँ बाप, बहन भाई सब आहन शाह थे। ऐसा नहीं था कि हवेली में बस वही थे, और भी मुलाजिम, केयर टेकर्स हानिया शाह के साथ रहने के अलावा बुआ भी थी। लेकिन माँ बाप की कमी इस हवेली को हमेशा से डसती थी। कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं आप मेरी? वो कॉल पर न जाने किससे मुखातिब थी, जबकि आहन शाह के अलावा उसने कभी किसी से ऐसी खफगी नहीं जताई। मेरी जान, मैं दोस्तों में था ना, उसके सामने कैसे आपसे बात करता। मुकाबिल उसे समझाने लगा, जिस पर वो बुरा मना गई। क्या मतलब? मुझे क्यों छुपा रहे हैं अपने दोस्तों से? टाइम पास कर रहे हैं मेरे साथ? वो किसी एहसास के तहत बोली थी जब वो उसे शटअप कॉल दे गया। शटअप हानिया, आपसे टाइम पास क्यों करूँगा मैं? आपको सबसे छुपाया हुआ है, क्योंकि आप फ़कत मेरी हैं। कोई शो पीस नहीं जो सबके सामने पेश करूं। इज्जत है मेरी, तो सबके सामने कैसे आपकी बात कर सकता हूं मैं? वो उसकी बात पर गुस्से से पागल हुआ था, मगर जानता था कि मुकाबल सहन नहीं कर पाएगा, तभी कंट्रोल कर गया। जबकि हानिया के ऊपर से ये बातें यूं गुजर गई थी। ठीक है, इसी गम के साथ रहना अब, वो कहती कॉल काट गई जब वो अपने बालों में हाथ फेरता अपना गुस्सा जब्त करने लगा। जबकि हानिया के जहन में सिर्फ एक बात बैठ चुकी थी कि वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है, इसीलिए उसके बारे में किसी को भी नहीं बता रहा।
وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ محبوب ہے اور اس کی خبریں گھر والوں کو دی جاتی ہیں۔ باہر کے لوگوں میں ایسی خبریں عزت پر داغ بن جاتی ہیں۔ کیا کر رہا ہے تو؟ فون کے ساتھ۔ ابھی اس کی کال بند ہوئی تھی جب اس کے دوست پیچھے سے موبائل کھینچتے اس سے شرارت سے پوچھنے لگے، جس پر وہ جھنجھلایا تھا، عجیب یار، موبائل واپس کرو۔ وہ غصے سے موبائل مانگنے لگا، جس پر وہ کہا لگا گیا، لگتا ہے بھابھی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے فون کا لاک کھلا ہوا تھا، تبھی وہ فون اسکرین پر شاہمیر کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر کمینگی سے بولے۔ جب وہ غصے سے آگے بڑھتا اپنا فون مانگنے لگا، فون تو بیٹا میرے پاس ہی رہے گا، عدیل نے کمینے پن کی انتہا کرتے کہا تھا، جس پر وہ بمشکل اپنی پھڑکتی رگوں کو سنبھالنے لگا۔ یار گائز، بدتمیزی نہیں کرو، وہ ضبط کرتا بولا تھا، جب عدیل اس کے آگے شرط رکھ گیا، ایک دن تو اپنا موبائل ہمارے حوالے کر دیں، مان جائیں گے تیری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ جب ان کی بات سنتا شاہمیر سوچ میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا اگر انہیں ہانیہ کا علم ہو گیا تو ان کی ہر بات اس سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوگی۔ تبھی وہ ڈن کر گیا۔ جانتا تھا ہانیہ ناراض ہو چکی ہے، وہ خود سے کال نہیں کرے گی، اور جب شاہمیر کے پاس موبائل ہی نہیں ہوگا تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تبھی موبائل انہیں دیکھ کر حامی بھرتا وہ ان سے بات کرنے لگا، یہ جانے بغیر کہ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اس غصے میں بات کرنے کے بعد کال کرنے کے بعد ہمت بھی نہ کر سکا تھا۔ وہ فون کو اپنے سامنے رکھتی روتی جا رہی تھی، جب اچانک سے اس کے موبائل پر ایک بیپ ہوئی۔ وہ فوراً سے موبائل تھامتی اسے نوٹیفیکیشن دیکھنے لگی جو شاہمیر کی جانب سے موصول ہوا۔ ہانیہ میری جان، اس کا میسج پڑھتی شدت سے روئی تھی، تبھی روتے ہوئے جی ٹائپ کر گئی۔ ایسا کرو، وہ کافی کیوٹ لگتی تھی۔ جب دوسری جانب سے موصول ہوتا میسج اس کی آنکھیں کھلوا گیا۔ جانم، ایک سرپرائز پلان کیا ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچو، ایڈریس سینڈ کر دیتا ہوں میں، اور اب آ جانا، نو ایکسکیوزز، 1 گھنٹے میں واپس چھوڑ دوں گا۔ وہ میسج کرتا اس کی آنکھیں کھلوا گیا۔ شاہمیر نے میرے لیے سرپرائز پلان کیا ہے؟ واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اچانک اتنا رومانٹک؟ وہ حیرت سے سوچ گئی، مگر پھر سب کچھ بھاڑ میں جھونکتی وہ خوشی سے اپنا سب کچھ چھڑواتی الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے پہلی دفعہ کوئی سرپرائز پلان کیا تھا، اس کا جانا تو بنتا تھا۔ تبھی وہ دل جمعی سے تیار ہوتی اس کے دیے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ شاہمیر یہ کوئی فلیٹ تھا جہاں بالکل بھی آبادی نہیں تھی، ہر طرف سنسان روڈ تھے۔ شاہمیر نے یہاں کیوں سرپرائز پلان کیا؟ وہ بنا اپنی عقل کو استعمال کیے چلتی چلی جا رہی تھی، جب سامنے دروازے کو سجا ہوا دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اوہ، سچ مچ سرپرائز ہے، وہ سوچتی ہوئی فوراً سے آگے بڑھی، یہ جانے بغیر کہ وہ جہنم کی طرف بڑھ رہی، موت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جہاں کراچی میں اس وقت ہر طرف لوگ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، وہیں ایک وجود کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ شاہمیر کہاں ہے؟ اسے بلا دو پلیز، اور مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ روتی ہوئی سسک رہی تھی، جبکہ اس کی پکار پر دھیان دینے والا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں اپنے لالا کو کال کرتی ہوں، وہ آپ لوگوں کو پیسے دے دیں گے۔ وہ روتی ہوئی انہیں پیسوں کی آفر کرنے لگی۔ اسے لگا تھا کہ وہ سب چور ہیں، جس پر وہ سب اسے دیکھتے قہقہے لگا گئے۔ ان درندوں کی ہنسی اس نازک وجود پر قیامت توڑ رہی تھی۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی اپنے آپ میں سمٹنے لگی، جس پر وہ پھر سے قہقہا لگا گیا۔ پیسوں کی ضرورت کس کافر کو ہے؟ ہمیں تو تمہارا یہ بدن چاہیے، اور پیسہ تمہارا وہ عاشق دے چکا ہے ہمیں۔ اس نے تو بلایا ہے ہمیں یہاں کہ مال کافی زبردست ہے۔ ان لڑکوں میں سے ایک کے قریب آتا، لبوں پر انگلی سے ڈیزائن بناتا، سفاکیت اور شیطانیت سے بولا تھا، جس پہ وہ گہری ہچکیاں بڑھتی دیوار میں سمانے لگی تھی۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا، میں محبت ہوں اس کی۔ وہ ان کی بات سنتی چیخی تھی۔ اس کا شاہمیر تو اس پر قربان تھا، اس کو تو اس سے محبت تھی، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ ایسا کرے؟ اس کی جان بستی تھی اس میں، تو وہ اپنی جان کو کیسے دوسروں کے حوالے کر سکتا تھا؟ وہ سسکتے ہوئے سوچ رہی تھی جب وہ سب پھر سے اس کے اندھے اعتبار پر قہقہا لگا گئے۔ یار اسے چھوڑ دیتے ہیں، کسی کو اور کو پکڑ لیتے ہیں، آہن شاہ کی بہن ہے یہ، اگر پتہ لگ گیا تو ہم جان سے جائیں گے۔ اس کا خوف دیکھتے ایک تو شاید اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، جس پہ وہ سب اسے گھور گئے، اتنا خوبصورت حسن کیسے جانے دے سکتے ہیں ہم؟
کیا ہوا اس کا بھائی مار دے گا تو؟ اس سے جیسے وجود کو حاصل نہ کرنا بھی تو موت ہی ہے۔ وہ جو اسے زیادہ للچائی نظروں سے دیکھ رہا تھا اپنے ساتھ والے لڑکے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا قہقہ لگا گیا، جس پہ وہ اور ڈرتی اپنے اندر سمٹتی چلی گئی۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتی اپنی عزت کی بھیک مانگنے لگی، جبکہ ان سب کے سر پر شیطان سوار ہو چکا تھا۔ کسی اور کو تو نہیں بلایا نا؟ وہ ان کو دیکھتا پوچھنے لگا، جس پر وہ تینوں اس کی طرف دیکھنے لگے۔ نہیں نہیں، اس سے مزہ صرف ہم سب ہی لیں گے۔ سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ اس کو تسلی آمیز جواب دیتا بولا، جس پہ ایک لڑکا جو کب سے اس کے پاس بیٹھا تھا اپنا ہاتھ بلند کر گیا۔ میں جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک بھری تھی، جس پر وہ سسکتے ہوئے پیچھے کو ہونے لگی۔ اوکے بوائز، لیٹس گو۔ اسے اس کی طرف بڑھتے دیکھ پوچھنے والا لڑکا اپنے ساتھیوں سے کہتا وہاں سے نکلنے لگا، جب وہ اسے روک گیا۔ تم سب کدھر جا رہے ہو؟ یہیں رکو، انجوائے کرو۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا، جس پر وہ سب قہقہ لگاتے وہیں بیٹھ گئے، جبکہ ان سب کو یوں خود کی طرف دیکھتے وہ دونوں ہاتھ جوڑ گئے۔ اللہ کا واسطہ تم لوگوں کو، پلیز مجھے جانے دو۔ تم لوگوں کے گھر میں بھی تو ماں بہن ہوں گی نا؟ وہ انہیں کہنے لگی جب اسے یوں گڑ گڑاتے دیکھ وہ ایک دفعہ پھر سے شیطانی قہقہا لگا گیا۔ بالکل ہیں، لیکن وہ تمہاری طرح لوگوں کو اپنی جانب راغب نہیں کرتی، نہ ہی وہ تمہاری طرح اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں۔ عدیل جو اس کی طرف پہلے بڑھنے والا تھا اس کے منہ کے پاس تھوکتا حقارت سے بولا، جس پر وہ آنکھیں میچ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کی ماں، اس کا بھائی اسے روکتا تھا، اسے منع کرتا تھا کہ باہر نکلنے سے، اسے منع کرتا تھا بیہودہ ڈریسنگ سے، مگر وہ بنا دھیان دی اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اور آج اس کا انجام اس کے سامنے تھا۔ یا اللہ ایک دفعہ بچا لیں، دوبارہ یہ نہیں کروں گی۔ وہ جانتی تھی ایک دفعہ پہلے بھی وہ یہ کہتے اپنی جان بخشی پہ سب بھول گئی تھی۔ یقیناً وہ اس دفعہ بھی یہی سب کرتی، کیونکہ وہ یوں ہی سمجھنے والوں میں سے نہ تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ سوچتی، عدیل نے آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اس کی شرٹ کاندھے سے جکڑتے کھینچی تھی، جو سیدھی گلے کے درمیان تک پھٹی اس کی چیخیں بلند کروا گئی۔ اس کو یوں بے پردہ کرتے دیکھ اس کے پیر پڑ گئی۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو۔ وہ ایک دفعہ پھر سے گڑ گڑائی تھی، جس پر وہ اس کے لبوں کو قید کرتا اس کو بالکل بے پردہ کر گیا۔ 4 لڑکوں کے سامنے خود کو بے پردہ محسوس کرتے وہ بے جان ہوئی تھی۔ اس کی عزت لوٹی جا رہی تھی، اور عزتوں کے رکھوالے اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک آخری ہچکی بھرتی وہ اپنے اوپر جھکے درندے کو برداشت کرتی خود کی موت کی دعائیں مانگ رہی تھی، جبکہ شامیر سے نفرت کی حدیں پار کرتے اسے بد دعائیں دینے لگی۔ اللہ غارت کرے تمہیں شامیر ملک، یوں ہی سسکتے تڑپتے اپنی عزت کا تماشا دیکھنا نصیب ہو تمہیں بھی۔ وہ یوں ہی سسکیوں کے درمیان اسے بد دعائیں دے رہی تھی، جبکہ اس پہ جھکا درندہ بنا اس کی آہو پکار پر دھیان دیتا اس کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا جا رہا تھا۔ اس کی بے رحمی اور ہوس بھری قربت سہتے اس کے انگ انگ میں درد کے انبار اٹھ رہے تھے۔ وہ مزید کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب اسے اپنے اوپر سے اٹھتے دیکھا وہ ایک سانس بھرتی آنکھیں موند گئی۔ ابھی اس نے آنکھیں موندی تھی کہ اسے اپنے بے پردہ وجود پر پھر سے لمس محسوس ہوا۔ وہ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی اسے دیکھنے لگی، جو شیطانی مسکراہٹ سجائے اسے گھور رہا تھا۔ ابھی ہمیں برداشت کرنا باقی ہے جانے عطا، اتنی جلدی ہار کیسے مان لی؟ کہتا وہ اس کے جسم پر اپنی درندگی کا ثبوت دینے لگا، جبکہ اب کی بار وہ بالکل بے جان پتھر کی مانند اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ باری باری وہ سب اسے اپنی ہوس پوری کر چکے تھے، جبکہ وہ ساکت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی، جب وہ سب بنا اس پہ کوئی کپڑا پھینکے یوں ہی وہاں سے جانے لگے۔ جب ان میں سے ایک واپس آتا اس کی طرف اپنی شرٹ بڑھا گیا، جس پہ وہ بنا کوئی رسپانس دیے یوں ہی لیٹی رہی۔ جب اس کی اکڑ سمجھتے وہ نیچے جھکتا ایک دفعہ پھر سے اس کے وجود میں مگن ہونے لگا۔ اس کے یوں جھکنے پر اس کی پاکٹ سے گرتی کوئی چیز اس لڑکی کے برہنہ وجود پر لگی تھی، جبکہ وہ بنا نوٹ کیے اس کے سوجھے لبوں کو ایک آخری بوسہ لیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آپ ہی یار، کب تک یہ سب کروانا ہے مجھ سے؟ وہ لان میں بیٹھی مزے سے چپس کے ٹکڑے منہ میں ڈالتی انجوائے کر رہی تھی، جب صائم کی روحانسی آواز پر وہ بدمزہ ہو۔ ایک تو تمہاری سڑی ہوئی شکل، اس سے بھی بری تمہاری آواز۔ کیا مطلب ہے؟ کیا بیماری ہے؟ سکون سے کام کرو ورنہ پیسے بھول جاؤ۔
اس نے دونوں سے اپنے کپڑے اور جوتوں کو صاف کر کے رکھنے کی آفر پر 5,000 روپے لگائے تھے، جسے ورشے تو کسی کھاتے میں لائی ہی نہیں، جبکہ وہ پیسوں کی لالچ میں حامی بھر گیا، اور انوشے کے کپڑے تھے کہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے۔ آپ ہی اتنے کام کے بدلے میں 10,000 کم ہیں۔ ورشے کے انکار پر وہ اس کے حصے کا کام کرنے کی بھی حامی بھر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، جبکہ اس کے یوں روحانسی ہونے پر وہ دونوں اس کی حالت انجوائے کرتی چپس سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لالا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ابھی وہ لوگ باتیں کر رہے تھے جب باہر سے آتے شاہمیر کو پریشانی سے گھر میں انٹر ہوتے دیکھ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ ہاں یار ٹھیک ہے، سب ہانیہ کا نمبر نہیں مل رہا تھا تو تبھی سب پریشان تھا۔ وہ پریشانی سے اندر کی طرف بڑھتا بولا، جس پر انوشے کو بھی اب پریشانی ہوئی، کیونکہ وہ اپنے بھائی اور ہانیہ کے ریلیشن کے متعلق جانتی تھی، اور ہانیہ دیوانی تھی شاہمیر کی، تو کیسے وہ اس کی کال اگنور کر سکتی تھی؟ جی بھائی، میں بھی صبح آپ کو کال کر رہی تھی بٹ آپ کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اب کی بار وہ اپنی پریشانی اس کے سامنے رکھ گئی، جس پہ وہ اپنا ماتھا 2 انگلیوں سے سہلاتا اسے دیکھنے لگا۔ یار ایکچولی، اس سے پہلے وہ اسے کچھ کہتا اندر سے آتی آواز نے اس کی سانسیں کھینچی تھی۔ مشہور بزنس مین آہند شاہ کی بہن ہانیہ آہند شاہ کا گینگ ریپ کرتے ہوئے انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس گینگ میں ایک شاہمیر نامی لڑکا ہے جس کا موبائل ہانیہ کی ڈیڈ باڈی کے پاس سے ملا ہے۔ موبائل اسکرین پر لگی تصویر کو ہم یہاں دکھا رہے ہیں، جو کہ کوئی نہیں، بزنس مین موسیٰ ملک کے بیٹے شاہمیر ملک ہیں۔ الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا جو ان کے کانوں میں اترتا چلا گیا۔ الفاظ سے یہ پگھلا ہوا سیسا جو ان کے کانوں میں، وہ سب بھاگتے ہوئے اندر آئے تھے، جبکہ باقی سب پہلے ہی یہ خبر دیکھتے دنگ کھڑے تھے۔ سامنے ہی ہانیہ کے مردہ ڈھکے ہوئے وجود کو دیکھتے شاہمیر کی روح جیسے پرواز کر گئی تھی۔ کیا وہ واقعی ہانیہ تھی؟ اس کی محبت؟ کیا واقعی؟ وہ بنا سانس لیے، بنا پلکیں جھپکے بس اسکرین کو دیکھے جا رہا تھا، جہاں ہانیہ کے ساتھ اس کی پکچر بھی دکھائی جا رہی تھی۔ سننے میں یہ بھی آیا کہ ہانیہ کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے کہ شاہمیر، اللہ تمہیں غارت کرے، میرے ساتھ جو کیا ہے تم تک پلٹ کر آئے گا۔ یہ آواز ہانیہ کی ہی تھی۔ ہاں وہ پہچانتا تھا یہ آواز اس کی آواز میں موجود ساکت موت، اس آواز میں موجود اذیت، اس میں موجود خالی پن، وہ سب سمجھ رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی آواز میں تو بس اس نے روٹنا منانا اور قہقہے سن رکھے تھے، یہ اذیت، یہ موت، یہ خالی پن تو کہیں تھا ہی نہیں۔ لالا یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے انوشے کو ہوش آیا، جو اس کی طرف بڑھتی اس سے سوال کر گئی۔ میں نہیں جانتا، میں نے تو، وہ کچھ بولنا چاہتا تھا جب اس کے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ آپ نے کیا ہے یہ آواز اس کی ماں کی تھی، جس پر وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا انہیں ایسا لگتا تھا؟ کیا وہ اپنے بیٹے پر یقین نہیں کرتی تھی؟ وہ آنکھیں ان پر جماتا ان کی طرف ساکت ہوتے دیکھے جا رہا تھا، جب انوشے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ خبردار، جو کسی نے میرے بھائی پر الزام لگایا تو اپنی ہی محبت کو یوں پامال کیوں کرے گا کوئی؟ وہ سب کو ایک ہی جیسے سوال کرتے دیکھ چیخی تھی، جب باہر سے آتے گارڈ نے بوکھلائے لہجے میں اسے کچھ کہنا چاہا، مگر اس کی پھولتی سانس اس کے کچھ بولنے کی مہلت نہ دے رہے تھے۔ باہر آہند شاہ آیا ہے، وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان خوف سے انہیں خبر دے گیا، جس پر ایک پل کے لیے لاؤنج میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ انوشے اپنے بھائی کے آگے ڈھال کی طرح کھڑی ہو گئی۔ شاہمیر ملک، اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا، اس کی بجلی جیسی کڑک آواز نے وہاں کی ہر شے پر لرزہ طاری کیا تھا، جبکہ اس کے یوں غرانے پر ایک پل کو انوشے بھی سمٹی تھی۔ سامنے ہی وہ بلیک 4 پیس میں ملبوس، آنکھوں میں خون کی لالی بھرے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، جب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ آگے سے ہٹ جاؤ لڑکی، ورنہ میرے اندر کی لگی آگ کی لپیٹ میں آ گئی تو جلا کر خاکسر کر دوں گا، سمجھی؟ وہ اس کا منہ سے پکڑ کے دوسری جانب دھکیلتا، شاہمیر کے کاندھے پر مکہ جڑتے اسے زمین پہ گراتا، پاگلوں کی طرح اسے مارنے لگا، جبکہ باقی سب کی چیخیں بلند ہوئیں۔ گھر میں اور کوئی بھی مرد نہیں تھا، جبکہ سائم ابھی چھوٹا تھا۔ ہٹو پیچھے، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرے بھائی کو۔ وہ اپنا سر ٹیبل سے اٹھاتی اس کی طرف پلٹی، اسے بازوں سے پکڑ کر پیچھے کی طرف دھکیلنے لگی، جب وہ ایک دفعہ پھر سے اسے دھکا دیتا شاہمیر پر ٹوٹ پڑا۔ کیا کیا تھا میری بہن کے ساتھ؟ کیوں کیا؟ کیا قصور تھا اس کا؟
اس کو مارتا مارتا چیخا تھا، جس پر باقی سب روتے ہوئے اس کو پیچھے ہونے کے واسطے دینے لگے۔ میری بہن نے بھی ایسے کتنے ہی واسطے دیے ہوں گے۔ سنی تھی اس نے، بتائیں کیا چھوڑا اس کو؟ وہ اس کو دل جمعی سے پیٹتے ساتھ ساتھ گھرا رہا تھا جب انوشے نے رکتے نہ دیکھ آگے بڑھتے پوری قوت سے مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس کی اتنی جرت پر ایک پل کے لیے سناٹا چھا گیا، جبکہ 2 پل ساکت ہونے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح قہقہے لگانے لگا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ انوشے کو مکمل نظر انداز کیے اس کو پکڑ کے باہر کی طرف لے جانے لگا، جبکہ انوشے اس کے راستے میں آتی اسے پیچھے کی طرف دھکیل گئی۔ کدھر لے کر جا رہے ہو بھائی کو؟ چھوڑو اسے، تم درندے ہو، ظالم انسان، کیا حال کر دیا میرے بھائی کا۔ وہ اپنے بھائی کی حالت دیکھتی بنا سوچے سمجھے غرا رہی تھی، جس پر آہان شاہ نے لہو برساتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے شاہ میر ملک کو ایک جھٹکے سے زمین پر پھینکتے، آگے بڑھتے انوشے کو اپنے حصار میں لے کر رخ موڑتے اس کا چہرہ اسکرین کی طرف کرتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے غرایا تھا۔ اس کی حالت دیکھ رہی؟ وہ ان تصاویر کو ہٹانے کا کہہ چکا تھا، جو کہ کچھ ہی دیر میں ہٹ جاتی یقیناً، لیکن فی الحال وہ اس وقت اسکرین پر پوری آب و تاب سے جگمگا رہی تھی، جبکہ انوشا اس کے یوں سرد لہجے سے پوچھنے پر ڈرتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ دیکھ رہی؟ اس کو یوں آنکھیں میچتے دیکھ وہ ایک دفعہ پھر سے غرایا، جس پہ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ کون ہوا درندہ، میں یا وہ؟ میں درندہ جو اس کو مارتے ہوئے بھی اس کے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہا، یا وہ درندہ جو 10 کتوں کے سامنے میری بہن کو بے پردہ کرتے موت کے گھاٹ اتار گیا؟ اسے زمین کی طرف دھکیلتے ہوئے پوری جان سے غرایا، جبکہ تیسری دفعہ اپنا ماتھا ٹیبل پر لگتے وہ اپنے حواس کھونے کو تھی۔ اس کے ماتھے سے خون کا فوارہ چھوٹا تھا، مگر کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ جنہیں تھی تو اس وقت بس بیٹے کی، جو خود خون میں لت پت بے ہوش ہو گیا۔ ہمارے بیٹے کو چھوڑ دو۔ اس کو دوبارہ سے شاہ میر کی طرف بڑھتے دیکھ افرا ملک نے التجائی لہجے میں اپنے دوپٹے کو پھیلائے بھیک مانگی۔ جب انہیں نظر انداز کرتا شاہ میر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ میرے بھائی کے ساتھ کچھ مت کرنا، وہ حواس کھوتی آخری الفاظ بولتے ہوئے دنیا اور جہاں سے بیگانی جب وہ ایک نظر اس کے وجود پر ڈالتا، شاہ میر کو اپنے گارڈ کو بلوا کر ان کے حوالے کرتا، وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ سب دھاڑے مار مار کر روتی اپنے جوان بیٹے کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جبکہ زمین پر پڑی انوشے ملک کو دیکھتے وریشے نے روتے ہوئے اس کی توجہ اس کی جانب مبذول کرواتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ 3 دن بعد یہ ایک بند کمرے کا منظر تھا، جہاں کی دیواریں خاموش مگر اپنی گواہی دینے کے لیے تیار تھی۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، صرف ایک لیمپ کی روشنی اس کے نیم بے ہوش جسم پر پڑ رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر نہ ہونے کے برابر تھے، اس کا وجود خون میں لت پت تھا، جبکہ آنکھیں نیم بند تھیں، مگر اس کے باوجود اندر ایک حسی شور ابھی بھی زندہ تھا۔ اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ نے کمرے میں سنسنی پیدا کی تھی۔ ہر قدم کے ساتھ شاہ میر کے اندر خوف اور درد کی ایک نئی جہت کھل رہی تھی۔ 3 دن سے اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا، پانی مل رہا تھا مگر ترسا ترسا کر۔ جب آہان شاہ نے اس کے قریب آ کر قدم روکے، ایک لمحے کے لیے اس کی خاموشی کمرے کو بھر گئی۔ مجھے چاہنے دو، میں نے نہیں کیا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ وہ نیم مردہ وجود اپنے اندر ساری جان اکٹھی کرتا بولا، مگر پھر بھی وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ بمشکل آہان شاہ کو اس کے الفاظ کی سمجھ آئی، جس پر وہ بے حسی سے سر جھٹک گیا۔ سچ کا سامنا کرو بزدل انسان، تمہیں پتہ ہے تم نے کیا کیا؟ میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اس کی زندگی کو تباہ کیا، اور امید رکھ رہے ہو کہ تمہیں میں کھلا رکھ دوں، معاف کر دوں؟ نہیں، یہ کبھی نہیں بھولا جائے گا۔ وہ پاس پڑا کوڑا اٹھا کر پھر اس کی کمر پر ضرب لگا گیا، جس پر ایک دل خراش چیخ کمرے میں گونجی، مگر وہ چیخ بھی بمشکل اس کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے جسم میں جان بچی ہی نہیں تھی۔ شاہ میر نے اپنے نیم مردہ وجود میں موجود بچی کچی جان کو یکجا کرتے اپنی آنکھیں وا کی تھی۔ جسم کا درد اسے قائم رہنے ہی نہیں دے رہا تھا، غشی طاری ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہے مجھے؟ ہر زخم، ہر آنسو، ہر چیخ میری بہن کے لیے تمہاری لعنت کی کہانی سناتا ہے۔
تمہیں اب اس کا سامنا کرنا ہوگا، مان جاؤ، اپنا جرم قبول کرو۔ آنچا اس کی حالت دیکھتا خود کو ظالم قرار دے رہا تھا۔ اس کی حالت اسے خود میں مجرم بنا رہی تھی، مگر اپنی بہن کا چہرہ یاد کرتے وہ سب بھول جاتا تھا۔ اگر وہ اعتراف کر لیتا تو شاید یہ اذیت کاٹتا، مگر وہ اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ نہیں کیا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگا۔ انگ انگ اذیت سے چور تھا، مگر مقابل کے سر پر جیسے خون سوار تھا۔ اس کے پھر سے انکار پر وہ اپنا ضبط کھوتا اس پر پے در پہ ضربیں لگا گیا، جبکہ اس کے جسم میں ہلنے کی بھی سقت باقی نہیں رہی تھی۔ اوہ، تو ایسے نہیں مانو گے تمہاری بہن بھی کم خوبصورت نہیں، کیا کہتے ہو؟ لگا لوں ایک کش اس کی خوبصورتی کا۔ اب کی بار اس نے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا، جو سیدھا مقابل کے دل پر لگا۔ وہ تڑپتا ہوا سیدھا ہوا، جس پہ آنچا کے زخمی کہکا گونجا۔ اپنی بہن کے لیے تڑپ اور دوسروں کی بہنوں کے لیے ہوس؟ جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ تم کرو گے اب۔ تمہاری بہن کی باری ہے اب بھگتنے کی۔ جبکہ شاہ اسے اشاروں سے روکتا رہ گیا۔ جب وہ بنا کوئی نظر ڈالے دروازہ بند کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے وہ اپنی قسمت سے شکوے کرتا، آنسو بہاتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ لاؤنج میں اس کی مہربان خاموشی میں لپٹا ہوا تھا، جبکہ وہ اپنے ماتھے کی انگلیاں سہلاتا گہرے خیالوں میں کھویا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کی خالی جگہوں میں گردش کر رہی تھیں، جیسے کوئی غیر مرئی حقیقت تلاش کر رہا ہو، جبکہ اس کے چہرے کے ہر زاویے پر سختی اور سنجیدگی کی پرتیں چھلک رہی تھیں۔ یہاں کا ہر گوشہ خاموشی سے اسے گھورتا ہوا بے حد بوجھل محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ہر شے طاقت اور انتظار کی صدا سنا رہی تھی۔ سر، ایک لڑکی آئی ہے۔ اس لمحے لاؤنج میں داخل ہوتے ایک رام نے ایک بری خبر دی، جس پر وہ ایک پل کے لیے اپنے جسم کی ہر حرکت روک گیا، پھر بنا اس کی طرف دیکھے وہ سر ہلا گیا۔ بھیج دو، اس پاٹ لہجے میں بولتا۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکا گیا جب وہ اندر آتی دکھائی دی، بلیک سوٹ میں ملبوس۔ اس کا سوگوار حسن اس کالے رنگ میں اور بھی دمک رہا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں آہن شاہ پر بالکل جمی ہوئی تھی، بالکل سنجیدہ، ہر قدم میں اعتماد کے نقوش جتائے تھی۔ آہن شاہ نے ایک ہاتھ کی ہلکی حرکت سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، جس پہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اضطراب اور نفرت کی ہلکی چمک تھی۔ آہن شاہ نے آنکھوں کے ایک جمود سے اسے گھورا۔ تم جانتی ہو کہ یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ہر لفظ، ہر حرکت، ہر عمل، سب میرے ماتحت میں ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کی چمک دیکھتا بولا۔ اس کا لہجہ خاصا سخت تھا، جس پر انوشے تنزیہ مسکرائی تھی۔ میں تمہارے سامنے اس لیے آئی ہوں کہ تم جان لو کہ تم جس بھی ظلم کے ساتھی ہو، میں کبھی کسی کے آگے جھکنے والی نہیں۔ وہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ ملکوں کی بیٹی ہے۔ ڈر اس کی رگوں سے نچوڑ نچوڑ کر نکالا گیا، جبکہ اس کی اکڑ دیکھتے آہن شاہ نے دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، ایک ابرو اچکاتے اس کی ہمت کو داد دی۔ اس چڑیا کے پر کیسے کاٹنے تھے وہ اچھے سے جانتا تھا، جبکہ وہ اس کے یوں نقوش بگڑنے پر رخ موڑ گئی۔ جھکنا یا نہ جھکنا تمہارا اختیار ہے، لیکن تمہارے بھائی کی زندگی تمہارے فیصلے سے جڑی ہوئی۔ چوائس از یور۔ وہ اپنے سامنے رکھا جوز اٹھا کر لبوں سے لگاتا اس پر نگاہیں جما گیا، جس کی آنکھوں میں بھائی کے نام کی تڑپ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ میں یقیناً اپنے بھائی سے عشق کرتی ہوں۔ میرے بھائی کی زندگی تمہارے ہاتھ میں نہیں، اور تمہیں کبھی یہ حق نہیں کہ انسانیت کے اوپر اپنے ہوس کی تختی بچھاؤ۔ اس کے شیطانی تاثرات دیکھتے نفرت اور غرور کے ملے جلے تاثرات سے بولی تھی، جس پر وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کتنی لمبی زبان تھی اس کے۔ اس کا بھائی اس کی قید میں تھا، پھر بھی وہ اس سے زبان لڑا رہی تھی۔ آہن شاہ نے آنکھیں میچ کر کھولتے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ یہ ہوس نہیں، یہ حقیقت۔ ہوس تو وہ ہوتی جو تمہارے بھائی نے میری بہن کے ساتھ پوری کی تھی۔ آج تمہارے سامنے حقیقت کا سامنا۔ تمہارے بھائی کی حالت تمہارے الفاظ کتاب ہے۔ ایک غلط لفظ، ایک قدم اور وہ مر جائے گا۔ وہ ہوس کے نام پر چیختا ہوا بولا تھا، جبکہ آخر میں اس کا لہجہ پراسرار ہوا تھا۔
جسے دیکھتے وہ ناگواری سے آنکھیں گھما گئی۔ اسے اس کی بہن کے لیے بے حد افسوس تھا۔ اس کے بھائی کی محبت تھی اور انسانیت کے ناطے بھی اسے ہمدردی تھی، مگر اسے پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی نے یہ نہیں کیا۔ تبھی اسے سامنے موجود شخص زہر لگ رہا تھا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کی لالی اس کے غصے کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ آنکھوں کی چمک ہر حرکت میں بہادری اس کو مزید مضبوط بنا رہی تھی۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ میرے بھائی نے یہ حرکت نہیں کی، اور میں کبھی نہیں جھکوں گی۔ تم درندے ہو، انسان نہیں ہو، وہ شروع میں اس کی طرح چیخ کر کہتی، آخر میں اپنی آواز سرگوشی میں انڈیل گئی، جبکہ آہان شاہ نے آہستہ سے اپنی انگلیاں صوفے کی پشت پر بجاتے خود پر ضبط کیا تھا۔ تمہیں جھکنا نہیں، بس فیصلہ کرنا ہے۔ بس ایک لفظ اور تمہارے بھائی کی جان محفوظ ہو جائے گی۔ تمہیں بس اپنی زبان کے سامنے حقائق کا سامنا کرنا ہے۔ وہ اسے اپنی بات کی وضاحت دیتے بولا تھا۔ اس کو جھکا کر وہ کیا ہی کر لیتا۔ تبھی وہ سر جھٹک گیا، جبکہ انوشیا اس کی بات ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ کہہ دیا نا، میں کبھی کسی کے خوف کے آگے نہیں جھکوں گی، چاہے تم جیسے درندے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا انداز نڈر تھا۔ جب آہن شاہ نے مٹھیاں بھیجی، خود پر ضبط کیا، یہاں درندگی یا خوف نہیں، بس حقیقت ہے۔ تمہاری ہمت، تمہاری جرت اور تمہارا عزم سب آج پرکھا جائے گا، اور میں تمہیں بتاتا چلوں، ہر لمحہ تمہارے بھائی کی زندگی اور موت کے درمیان۔ وہ اپنے ہاتھ کو جیب کی طرف لے جاتا کچھ ٹٹولنے لگا جب انوشا نے اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر نفرت اور عزت کے الفاظ جمے تھے۔ تم جتنے بھی طاقتور ہو، تو میری عزت یا اصول نہیں توڑ سکتے۔ بے سختی سے گویا ہوا جب آہن شاہ نے اسے اپنا موبائل اس کے سامنے کیا۔ تمہارا اصول یا عزت یہاں بے معنی ہے انوشے۔ یہ دنیا وہی کرتی ہے جو طاقتور کرے، اور آج تمہارے سامنے حقیقت، بس ایک قدم یا تم اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ اس کی آنکھوں کے آگے مقابل موبائل نچاتا اپنے لفظوں کے جال بننے کو لگا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اپنے بھائی کے نیم مردہ وجود کو دیکھنے لگی۔ پل میں آنسو بہتے اس کے پورے چہرے کو بھگو گئے تھے، جبکہ دل چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ تم جیسے انسان ہمیشہ اپنی حرکتوں کا حساب بھگتیں گے، ذلیل آدمی۔ وہ اپنے بھائی کی حالت دیکھتے غراتی اس پر جھپٹی، جب اچانک کسی افتاد پر وہ صوفے پر پیچھے کی جانب گرا، جبکہ اس کے اوپر ہی وہ گرتی اس کو تھپڑ مارتی ہوش میں نہیں لگ رہی تھی۔ ہمت کیسی کی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ کوئی قصور نہیں ان کا، سمجھے تم؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ وہ اس کو مارتی پھوٹ پھوٹ کر روتی جب اسے پیچھے دھکیل گیا۔ تو میری بہن کا کیا قصور تھا؟ اسے کیوں مارا؟ اسے کیسے ہاتھ لگایا تمہارے ہوسی بھائی نے؟ وہ اس کو صوفے پر دھکیلتا اس سے استفسار کرتے چیخا تھا، جب وہ روتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھتی چیخی، بہن کا بدلہ لینا ہے نا؟ مجھ سے لے لو، میرے ساتھ وہ سب کر لو جو تمہاری بہن کے ساتھ ہوا، لیکن میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ اسے خود ہی وہ آفر کر گئی جو وہ اسے کرنے والا تھا، جبکہ آہن شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تابے دار وہ ہنستا ہوا قہقہ لگا گیا جب اپنے ملازم کو بلاتے اس نے شاہ میر شاہ کو باہر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ آج اسے اس گھر میں رہتے 7 مہینے ہونے کو تھے۔ شاہ میر کو ملک ولا بھیج دیا گیا تھا، مگر اسے وہاں کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ وہ ترستی تھی اپنے بھائی کی خیریت جاننے کو۔ آہن شاہ نے اسے یوں ہی رکھنے کا کہا تھا، مگر اس نے شرط رکھی تھی، جب تک تم مجھے رکھو گے نکاح میں رکھو، جب میں فارغ ہو جاؤں تو طلاق دے دینا۔ جس پر وہ 2-3 دن مسلسل سوچتا رہا اور پھر اپنے ضمیر کے آگے ہار مانتا اس کی بات مان گیا تھا، مگر اس کی طرف آج تک قدم بڑھا نہیں پایا تھا۔ کچھ مشکوک چیزوں کی وجہ سے اب وہ ہر قدم احتیاط سے اٹھا رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے شاہ میر مکمل صحت یاب ہوتے اس کے آفس آیا تھا، جس پر وہ اسے ساری حقیقت سے آگاہ کر گیا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر تھا۔ وہ اس بات کی یقین دہانی کروا چکا تھا، جس کے جواب میں آہن شاہ نے اسے ڈھٹائی سے جواب دیا، پہلے یہ سب نہیں بتا سکتے تھے؟ جبکہ اس کے یوں کہنے پر اس نے پھاڑ کھانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا پہلے وہ اس کی سن رہا تھا؟ اس کے سر پر بدلے کا جنون سوار تھا، جبکہ اب وہ لوگ ان لوگوں کو تلاش کر رہے تھے جن کی وجہ سے ہانیہ نے شاہ میر کا نام لیتے اسے بددعائیں دی تھیں۔ اس دوران شاہ میر نے آہن شاہ کو اپنی بہن سے دور رہنے کا کہا تھا، جبکہ آہن شاہ کے لیے اس کا دل بدل رہا تھا۔
وہ اچھی لگنے لگی تھی، جبکہ مقابل کو آہن شاہ سے روز خوف آتا تھا۔ وہ ایک رات بھی چین سے نہیں سوئی تھی کہ کہیں وہ درندہ آتے ہوئے اس پہ اپنی ہوس نہ جھاڑ دے۔ ابھی وہ ان سوچوں میں گم تھی جب نشے میں دھت وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ہائے سویٹ ہارٹ، وہ انگلیوں سے اسے ہائے کرتا ہنستے ہوئے بولا، جبکہ اس کی آواز سے جان گئی تھی وہ کہ وہ نشے میں ہے۔ بکواس نہیں کرو، یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ اس نے سن رکھا تھا کہ نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا، وہ بھی بولو وہ بھی بھول جاتا ہے، جو بھی بولو وہ بھول جاتا ہے۔ تبھی اتنے دن کا غبار آج نکالنے لگی، جبکہ وہ اس کے یوں چیخنے پر ڈرنے لگا۔ اس کے ڈرنے پہ وہ خوش ہوتی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ تو کیا وہ اس سے ڈر رہا تھا؟ وہ اشتیاق سے اس کی طرف بڑھی۔ ڈر لگ رہا ہے تمہیں؟ وہ ایکسائٹڈ انداز میں اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ معصومیت سے نام میں سر ہلا گئے۔ وہ ایکسائٹڈ انداز میں اس سے پوچھنے لگی، اس کی معصومیت پر وہ او کرتی اس کے گال کھینچ گئی۔ اس کی یہ حرکت مقابل کا دل دھڑکا گئی۔ وہ ہوش میں تھا، اتنی ڈرنک اسے کبھی ہوش سے بیگانہ نہیں کرتی تھی، جبکہ انوشی اسے حواس سے باہر سمجھتے اس کے ساتھ انجوائے کرنے کے موڈ میں تھی۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر دھکیلتا اس پر حاوی ہوا۔ اس اچانک افتاد پر دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ ان 7 مہینوں میں دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹکے تھے۔ آج پہلی دفعہ دونوں ایک دوسرے کی قربت نصیب ہو رہی تھی، ایک دوسرے کا حصار محسوس ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ خوفزدہ ہوتی اس سے پوچھنے لگی۔ جب وہ معصومیت سے لب مروڑ گیا، پیار، اس کی آنکھوں کو چومتے وہ اسے پتے کی بات بتانے لگا۔ جب وہ مزاحمت کرنے لگی، ہلو نہیں، وہ اسے ٹوکتا، اس کے سر پر لب رکھتا، اس کے ہونٹوں کی گرفت میں لیتا۔ اس کی جان سولی پر اٹکا گیا، جبکہ اپنے ہونٹوں کی اس کی گرم گرفت میں دیکھتے وہ پھڑ پھڑائی تھی۔ جب وہ اس کے ہونٹوں کو رہائی دیتا، اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ وہ مزاحمت کرنا چاہتی تھی مگر اس کے نرم گرم لمس کے آگے بے بس ہوتی۔ وہ اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، جبکہ دونوں ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکے تھے۔ فی الحال اپنے رشتے کی حقیقت کو وہ بھول چکے تھے۔ وہ اس وقت صرف ایک شوہر اور بیوی تھی، باقی ہر بات وہ بھول گئے تھے۔ جبکہ ان کے ملن پر چاند شرماتا بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا، اور بالکل اسی طرح وہ اس سے شرماتی اس کے سینے میں پناہ لینے کو تھی۔ ان 5 ماہ میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ شامیر اور آہن کی انتھک محنت کے بعد اصل مجرموں کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کی سزا قانون کے بجائے آہن شاہ نے تجویز کی کہ انہیں 1 سال لوہے کی سلاخوں سے باندھ کر بالکل مرنے کے قریب پہنچ جائیں تو کھانا دینا، اور پیاس سے ترسانا، جبکہ 1 سال پورا ہوتے ہی انہیں سولی چڑھا دیا جائے گا۔ جبکہ آہن شاہ کی یہ بات منظور کر لی گئی تھی، جبکہ اس رات کے بعد سے وہ انوشے کے قریب نہیں گیا تھا۔ وہ دونوں ہی کچھ دن تک ایک دوسرے سے نظریں چراتے رہے، جبکہ بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ان کی گرفتاری کے بعد سے وہ اپنے گھر ہی رہ رہی تھی۔ اس کا کہنا تھا مجرم ختم تو رشتہ ختم، جبکہ آہن شاہ بھی اس طرف دھیان نہیں دے رہا تھا۔ وہ ہر بار کوئی نہ کوئی بات کرتا ٹال دیتا، جس کو شامیر خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی، جبکہ اس کی حالت ان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کرتے ان کی بات پہ سچ کی مہر لگائی تھی۔ وہ واقعی پریگننٹ تھی۔ کس کا بچہ ہے؟ اچانک سے افرا بیگم کے پوچھنے پر وہ بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگی۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی جب ایک رات اس کی آنکھوں میں لہرائی تھی۔ تو کیا وہ ایک رات کی غلطی رنگ لا چکی ہے؟ وہ آنکھیں میچتی خود پر قابو پانے لگی جب افرا بیگم نے اسے دوبارہ سے جھنجھوڑا۔ کس کا بچہ ہے یہ انوش ملک؟ کچھ پوچھ رہی ہوں میں، وہ اس سے پوچھتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ جب وہ سر جھکا گئی، آہن شاہ کا، وہ شرمندگی سے بولتی انہیں صدمے سے 2 4 کر گئی۔ وہ مرد جو آپ کے بھائی کے لیے تکلیف کی وجہ بنا، آپ اس کے ساتھ یہ سب کرتی پھر رہی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھتی حقارت سے بولی تھی۔ جب وہ مزید سر جھکا گئی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، وہ چیختے ہوئے اسے دھکا دے گئی۔ جب وہ بری طرح اپنا توازن کھوتے گرنے کو تھی کہ اندر داخل ہوتے آہن شاہ نے اسے بمشکل سنبھالا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ چاہ کر بھی اپنا لہجہ نارمل نہیں رکھ پا رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھتی تالیاں بجا گئیں۔ واہ، بہن کا غم سر پر سوار کر کے میری بیٹی پر کون سی ہوس چھاڑتے رہے ہو جو تمہارا گند لیے تیار بیٹھی ہے؟ وہ بنا لفظوں کی سمجھ رکھے غصے سے چیخی تھی۔
جب ان کی بات پر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ ان کے الفاظ کافی ناگوار گزرے تھے اسے، لیکن وہ انوشے کی ماں تھی تبھی لحاظ کر گیا۔ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر کہیں، وہ اب کی بار دو ٹوک لہجے میں بولا۔ جب وہ انوشے کو پکڑ کے اس کے سامنے کرتی پھر سے چیخی، تمہارا گند پال رہی ہے یہ خود کے وجود میں۔ انہوں نے لفظوں کا چناؤ اب بھی درست نہیں کیا، جبکہ ان کے لفظوں پر غور کرتے آہان شاہ اور شاہ میر کے ذہن میں جھماکا ہوا اور پھر دونوں کا پارا ہائی ہوا۔ وہ کیسے الفاظ استعمال کر رہی ہیں آپ میری اولاد کے بارے میں؟ وہ ایک جھٹکے سے انوشے کو ساتھ لگاتا بولا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ میری بیٹی کو چھوڑو، طلاق دو اسے اور یہ بچی ختم کرواؤ۔ وہ اپنا حکم سنا گئی، جس پر آہان شاہ نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا۔ ماما آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا پاگل پن ہے؟ کب سے ضبط کرتا شاہ میر اب کی بار آگے بڑھا، جس پر وہ محض سر جھٹک گئی۔ ہاں ہوش میں ہوں، اسے بولو میری بیٹی کو طلاق دے۔ انہیں شاہ میر کے جسم پر بنے نشان نہیں بھولتے تھے۔ تبھی وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، جس پر وہ مٹھیاں بھیج گیا۔ انوشے میری بیوی ہے، میری زندگی، تو اس غلط فہمی سے نکل آئیے کہ میں اسے چھوڑوں گا۔ آج اسے لینے ہی آیا ہوں میں، اور مجھے روک نہیں سکتے آپ لوگ۔ وہ کہتا شاہ میر کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلا تھا، جس پر وہ اس کا اشارہ سمجھتا سر ہلا گیا، جبکہ سارے معاملے کے دوران وہ بالکل خاموش تھے۔ ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، جب افرا ملک نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ سب خیر سے ہوگا۔ وہ شاہ میر کی حالت دیکھتی اس سے خوفزدہ تھی، مگر جس محبت سے اس نے انوشے کو رکھا تھا وہ ان کی بھی بے حد عزیز ہو گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہتا جب نرس پیشہ ور مسکراہٹ سجائے باہر آئی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی۔ وہ انہیں مبارک دیتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ آہان شاہ پاگلوں کی طرح خوش ہوتا اپنی بیوی کو دیکھنے لگا، جو نہ جانے کتنی تکلیف سے گزری تھی۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتا ہاسپٹل کی مسجد کی طرف بڑھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہاں داخل ہوا، جبکہ پیچھے وہ سب اس کی محبت پر مسکرا دیے۔ آپ ہی یہ میرے پہ گئی ہے نا، کتنی کیوٹ ہے۔ وریشہ اس کو ہاتھ میں پکڑتی اشتیاق سے بولی، جب پانی پیتے سائم کے منہ سے پانی فوارے کی صورت میں نکلا تھا۔ ہاں تم اور کیوٹ، شکل دیکھیے اپنی، کالی توری لگتی ہو۔ اسے چڑھانے کو بولا تھا، جب منہ بنا کر اسے اگنور کرتی، اپنے ایک ہاتھ سے بالوں کو جھٹکتی، ایٹیٹیوڈ سے آنکھیں گھماتی، سر جھٹک گئی، جس پر وہ اس بندریا کا ایٹیٹیوڈ دیکھ کر رہ گیا۔ اس کا نام کیا رکھنا ہے بھائی؟ یہ سوال موسیٰ شاہ کی طرف سے آیا تھا، جس کا جواب انوشے نے دیا تھا۔ ہانیہ آہان شاہ، وہ آسودگی سے بولی تھی، جس پر اندر داخل ہوتے آہان شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ لڑکی ہر طرح سے اس کے دل پر قبضہ کر چکی تھی، ہر ادا اس کی نرالی ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے ایک نعمت تھی۔ اس کی طرف بڑھتا وہ اس سب کی موجودگی کو نظر انداز کیے اس کے ماتھے اور گالوں پر پیار کرتا، اس کو ساتھ لگاتا، طبیعت کا پوچھنے لگا۔ اسے کچھ گفتگو کرنے کے بعد وہ اپنی بیٹی کی تلاش میں نظریں یہاں وہاں گھمانے لگا۔ جب اسے سائم کے ہاتھ میں وہ دکھائی دی، بھائی مجھے بھی دکھاؤ، وہ بچوں کے انداز میں بولا، جس پر وہ کھل کھلا کے ہنسی۔ میری بیٹی تو میرے پہ گئی ہے، اس کا ماتھا چومتا بولا، جب باقی سب اس کی بات پر متفق تھے، کیونکہ وہ بالکل اپنے باپ کی کاپی تھی۔ جبکہ انوشا اس کو دیکھتی مسکرائے جا رہی تھی، جب اچانک اس کے دماغ میں کچھ سطریں گونجی۔ اسے دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہی رہتی، اسے دیکھتی ہوں تو دیکھتی ہی رہتی، وہ ایک شخص مجھے نعمت خاص لگتا ہے۔ وہ محبت سے مسکراتی اسے دیکھ رہی تھی، جب آہان کے آبرو جھکا کر پوچھنے پر نفی میں سر ہلاتی، اس کے کاندھے پر سر ٹکا گئی، جبکہ باقی سب ان تینوں کو دیکھتے مسکرا دیے تھے۔